بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکلیف و مشقت جھیلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیف اور مشقت برداشت کی ہے، ان کا برداشت کرنا اللہ کے نار سوار ہے۔ تاریخی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہے، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصے کے نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ ابتدا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بابرکت کا ذریعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگ کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اور اکثر کفار مکہ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرف سے تکلیفیں پہنچاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دلوں میں لوگوں جو باوجود نہ مسلمان ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے، اور 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لگے ہیں کہ وہاں کے قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمان کو ان تکلیف سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پر جائے۔ وہاں پہنچے قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور محجب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ ہو آپ ہی ہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، ہاں اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی ہے، اگر جھوٹ ہے تو بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمائے کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، آپ کے مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے اور پھر پتھر